قرآن کے الفاظ ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل میں وحی کر دی. حضرت موسیٰ کی ماں کتنی مبارک خاتون تھیں جن کا قرآن میں ایسے تذکرہ آیا ہے. اوحینا، اگر وہ بھی کہتی کہ بچے نہ پیدا کرو، یہ فضیلت ملتی ان کو؟ بھئی یہ تو قتل ہی ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے؟ بچے تو قتل ہو جاتے ہیں، چھپانا کتنا مشکل، تربیت کتنی مشکل، جنہ چھوڑ دو بس. تو یہ فضیلت حاصل ہوتی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے نا تو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اب ڈرنے لگیں کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں القاء کیا، وحی ڈالی، اس کے دل میں خیال ڈالا، ان ارضعیہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. فاذا خفتی علیہ، جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، فالقیہ فی الیم، تو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں بند کر دے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا کہ بچے کو کیا ہوگا. انا رادوہ الیکی، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں فرمایا انا نردہ، پہنچائیں گے، نا 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 نا، رادوہ پہنچا کے چھوڑیں گے. بھول جا، کیسی عجیب بات ہے، دریا میں بچے کو ڈالا جا رہا ہے اور صندوق میں بند کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور ایسی سلطنت میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے کا پتہ چل جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے، تو واپسی کا کوئی چانس ہے؟ لیکن اللہ موسیٰ کی ماں کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ انا رادوہ الیکی. اور یاد رکھو موسیٰ کی ماں بھی بڑی پرہیزگار خاتون تھی، ورنہ یہ نعمت ان کو نہ ملتی ہے. تقوی کی برکت سے نعمتیں ملتی ہیں. رادوہ الیکی، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے اس کو، معمولی انسان نہیں بلکہ پیغمبر. اللہ نے تو صرف یہ کہا پیغمبر بناؤں گا، لیکن اللہ کے ارادے کیا تھے؟ عام پیغمبروں کی طرح نہیں، بہت ہی مقرب پیغمبر جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. وہ صندوق چلتے چلتے کہاں سے گزرا ہے؟ فرعون کے محل سے. اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں نے، فرعون کے جو لوگ تھے درباری، انہوں نے صندوق اٹھا لیا، جب کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں؟ خوبصورت بچہ. خوبصورت، انہیں نہیں پتا تھا یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا، کون ہے. تو وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے جب دیکھا، جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرو. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، تجھے بچا لیا. یہ وہ وقت تھا کہ اس بچے میں اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال تھا کہ پیغمبر سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں سب میں جمال ہوتا ہے. تو اس بچے پر اتنا پیار آیا درباریوں کو بھی، اور فرعون کی خاص طور پہ بیوی کو. اس نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ اعلم. وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادھر وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق کے حوالے تو کر دیا، لیکن ڈر لگا ہوا تھا. اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ واپس آ جائے گا، لیکن پھر بھی ایک تسلی کے لیے حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ چھوٹے بھائی کی علاج کہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو صندوق ہے، اس کو دیکھو کہاں جا رہا ہے یہ. فبصرت بہ عن جنب، وہ کنارے کنارے نا چلتی بھی دیکھ رہی تھی چپکے سے. چپکے سے اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچی کا اس بچے سے کوئی لنک ہے. پتہ چل گیا تو فرعون کیا کرے گا؟ فوراً قتل کر دے گا. پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس کا بھائی ہے، بنی اسرائیل ہے، اڑاؤ اس کو، ذبح کرو. اب ہوا کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی؟ وہاں گھر میں. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کو جب پتہ چلا
کہ یہ بچہ کہاں گیا ہے. فرعون جس سے بچا رہی تھی اسی کی گود میں چلا گیا. تو موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا. قریب تھا ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ یہ راز جا کے فاش کر دیتی. کیونکہ ماں جب محبت کے جوش میں آتی ہے نا وہ عقل سے کام نہیں لیتی، عقل سے کام نہیں لیتی ہے نا ماں. تو وہ اس کی ممتا نے اتنا جوش مارا کہ یہ قریب تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کے بولو کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے حوالے کر دو، اسے کچھ نہ کہنا. اگر وہ یہ کہہ دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر تو موت یقینی تھی. اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ گرہ باندھ دی، رسیاں باندھ دی اس پہ. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی، کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. لولا ربطنا علی قلبہا، کیا کر دیا اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو رسیوں سے باندھ دیا. صبر کر، صبر روک دی اللہ نے، اس کو توفیق دے دی صبر کرنے کی. تو موسیٰ کی جب بہن گئی ہے وہاں پہ، وہ دیکھ کر آ گئی بچہ ہے کہاں، اور حالات کا دور دور سے جائزہ لیتی رہی ہو کیا رہا ہے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. اب وہ فرعون کے دربار میں عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، شاہی عورتوں کو فیڈ کرانے والی، مگر موسیٰ کسی کی چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اور دیکھو فرعون کتنا ظالم تھا، مگر لیڈیز کے سامنے ہے بھائی عاجز آ گیا. اس کی بیوی نے کہا نہیں، وہ دنیا کہہ رہی ہے، بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں بھائی یہ ظلم ہے. اقوام متحدہ اگر اس زمانے میں ہوتی تو کہتی کہ یہ کیا ہے، ظلم ہے. لیکن فرعون نہیں مان رہا. بیوی نے کہا نہیں کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو. بیگم تم کہہ رہی ہو نہیں کرو، تسلی کرو. ٹھیک نہیں کر رہا. اب دودھ پلانے کی فکر ہوئی، دودھ پی نہیں رہا. تو شاہی خاندان کی عورتیں کیا ہو رہی ہیں، پریشان کہ وہ بچہ مر نہ جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ہل ادلکم علی من یکفلو، میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا. امید ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں ہے یا میں بہن ہوں. بھائی ایک عورت ایسی ہے، چانس یہ ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا. گویا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں، تو اس کا ٹرائی کر کے دیکھو. ہل ادلکم علی من یکفلو فرجعناہ، اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہا، اس طرح سے ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. فرعون نے اس کے حوالے کیا کہ اس کو دودھ پلایا کرو اور شام کو بچہ واپس دے جائے کرو. لیڈیز کی باتوں میں فرعون دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے گھر میں عورت کو کتنی حکومت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں لوٹا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلِتَعْلَمْ، اور اس کو یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو فیڈ کراتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلتے رہے. فرمایا فلما بلغ اشدہ واستوى، جب بھرپور جوانی کو پہنچے، واستوى، اور اعضاء میں تناسب پیدا ہو گیا. میں نے بتایا تھا نا کل کہ بچہ تو یوں لڑکتا ہے، بات نہیں کرتا. جب بالکل کیا ہو گیا، ایک کامل جوان بن گئے. آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی، دانائی اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بھی پرہیزگاری سے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، جو بھی اللہ کے احکام تھے پورا کرتے تھے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، اچھا فرعون جو ہے نا وہ جلتا رہتا تھا ان سے. اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہیں، غلام قوم کے ہیں، تو ہر وقت نقصان پہنچانے میں لگا رہتا تھا. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، فرمایا کہ ایک دن شہر میں نکلے دوپہر کا وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان میں بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کی اپنی قوم کا آدمی، اور دوسرا فرعون کے قوم